یا اللہ ہم نے کعبہ بنا لیا ہے، اب کعبے کو بسانے والا مصطفیٰ تو مبعوث فرما۔ یا اللہ جب کعبے کو بسانے والا مصطفیٰ دنیا میں آئے تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو یا اللہ ہماری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کے آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو کہاں سے آئیں؟ ہماری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کر آئیں۔ تو یہ قرآن ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں؟ جو دعا اللہ کو پسند اتنی آئی کہ قرآن میں لکھ دی ہے وہ یقیناً قبول ہے نا۔ اگر نہیں اعتبار تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں۔ امام حاکم کے المستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اور باتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، کبھی آپ نے اپنا میلاد نہیں سنایا، آقا اپنا میلاد تو بیان فرما دیں۔ صحابہ نے درخواست کی تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد شروع کر دیا۔ وہ سرکار نے شروع سے بات ذکر کرنا شروع کی، فرمایا پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، پھر حضرت آدم کے اندر نور رکھا تو سجدہ کرایا، یوں کرتے کرتے سرکار آگے آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ کس کی دعا بن کے آیا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو مطلب انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول کی، تو ان کی دعا کا ثمرہ بن کر میں مصطفیٰ آیا ہوں نا۔ تو دعا کے اندر کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں مسلمان رکھنا، ہماری اولاد میں ایک جماعت کو مسلمان رکھنا، اور یا اللہ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں تو ہماری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کر دنیا میں تشریف لائیں۔ تو قرآن نے مہر لگا دی، قرآن نے بتا دیا نبی کریم علیہ السلام کے اوپر والی لڑی جو ہے وہ پاکوں کی لڑی ہے، وہ مسلمانوں کی مومنوں کی لڑی ہے۔ ان حضرات کو ٹھوکر لگی ہے، غلطی لگی ہے کہ جنہوں نے یہ قول کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ بہت بڑی غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے والدین تو بڑی شان والے ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ حدیث سنائی تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے کافر آبا و اجداد کا نسب فخر سے بیان کرے، فخر سے ان کا نسب بیان کرے، فرمایا اگر وہ 9 آدمی گنے کہ میں اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، 9 گنے، تو فرمایا یہ 10واں ان 9 کے ساتھ 10واں یہ خود جہنمی ہے گننے والا۔ یہ حدیث ہے، یعنی کہ ماں باپ دادا پردادا اگر کافر ہوں تو فخر کے ساتھ ان کا نسب اونچا سر کر کے بڑے ناز اور انداز سے ان کا نسب نامہ بیان کرنا جائز نہیں ہے، اگر کرے گا تو بندہ جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنا نسب نامہ فخر سے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے جب کبھی جنگ کا موقع آتا تو نبی کریم علیہ السلام کافروں کے سامنے جب ہوتے میدان میں تو سرکار ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ارشاد فرمایا کرتے تھے او کافروں، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر لڑنے والوں اور ہم سے جنگ کرنے والوں، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ فرمایا انا ابن عبد المطلب، فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا مصطفیٰ ہوں۔ تو سرکار نے جنگ کے موقع پر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بڑے ناز انداز اور فخر سے بتایا کہ میں عبد المطلب کا لخت جگر ہوں۔ تو جس آقا نے فخریہ طور پر کفار اگر نسب میں آتے ہوں
تو اس کا بیان کرنا منع فرمایا ہے۔ اگر حضور کی لڑی میں بھی یہ مسئلہ ہوتا تو حضور فخر سے بیان فرماتے؟ بولیے نہیں، بلکہ حضور نے تو اپنا شجرہ نسب اوپر تک حضرت عدنان تک خود بیان فرمایا ہے۔ فرمایا میں مصطفیٰ عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب بنی ہاشم کے بیٹے ہیں، وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ یوں سرکار نے حضرت عدنان تک اپنا شجرہ نسب خود بیان فرمایا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا خیر، بیچ والی باتیں کئی آپ پچھلے جمعہ بیان ہو چکی ہیں، سن چکے ہیں۔ اب ذرا ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ سرکار کے والدین سبحان اللہ بڑی شان والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ابا جان حضرت عبداللہ کا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ 25 سال آپ کی عمر تھی، چڑھتی جوانی، رنگ روپ حسن، نبی کا نور ماتھے میں چمکتا تھا، لاٹیں مارتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مکہ شریف میں ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے حضرت عبداللہ کا چرچا سنا ہوا تھا۔ اب جب سامنے آئے تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کتابوں کی عالمہ تھی، اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی۔ جیسے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور چمکتی دھمکتی پیشانی دیکھی تو پہچان گئی کہ ہو نہ ہو یہ تو نبی آخر الزمان کے ابا جان ہیں، حضرت عبداللہ ہیں۔ تو پہچان کر کہتی ہے عبداللہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتی ذرا بات تو سنو۔ آپ تشریف لے گئے، فرمایا ہاں بی بی بات کر۔ کہتی ہے تم وہی عبداللہ ہو جس کے بدلے میں 100 اونٹ قربان ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ مکہ کے سردار عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہتی ہے 100 اونٹ لے لو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ کیا کر لو؟ مجھ سے نکاح کر لو۔ تو حضرت عبد المطلب نے، حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا او خاتون سنو، عبداللہ شادی وہیں کرے گا جہاں عبداللہ کے والدین کہیں گے۔ اور نوجوانوں، بلکہ کوئی نوجوان بیٹھا ہی نہیں، یا بالکل چھوٹے بیٹھے ہیں یا بڑی عمر والے، اکا دکا نوجوان بیٹھے ہیں، چڑھتی جوانی والے 18-20 سال والے۔ تو ذرا سوچنا، حضرت عبداللہ کو فرمائش ہو رہی ہے 100 اونٹ لے لو، پسند کی شادی کر لو، لیکن کیا فرمایا؟ شادی وہیں کروں گا جہاں میرے والدین کہیں گے۔ تو آپ بھی اڑی تڑی نہ کیا کرو، والدین کو نہ تڑپایا کرو کہ ٹرک کے نیچے سر دے دوں گا، بجلی کو ہاتھ لگا لوں گا، میں زہر کھا لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ اگر میری پسند کی شادی نہ ہوئی، 2-4 دن کا تمہارا کھیل ہوگا، اس کے بعد دیکھنا تمہارے اندر کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں، ساری تمہاری پسند ناپسند نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ اور والدین تم سے زیادہ عقل والے ہیں، زیادہ شعور والے ہیں، زیادہ سمجھ والے ہیں، زیادہ تجربے والے ہیں، تم سے زیادہ وہ لوگوں کی پرکھ رکھتے ہیں، تم سے زیادہ وہ دنیا اور دنیا والوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ یہ زندگی کا اہم ترین فیصلہ اپنی ننھی سی عمر میں غلط نہ کر بیٹھنا، اپنے والدین پر چھوڑ دو۔ دنیا میں مجھے بتا دو تمہارے والدین سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ ہے؟ بولو نہیں نا۔ تو والدین کیا برا سوچیں گے؟ نہیں نا، اچھا ہی سوچیں گے نا۔ لہذا ایسے موقع پر ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر والدین کوئی جگہ دیکھتے ہیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا نام جی نا، میرے ابا جی کہیں گے جدھر ادھر ہی میری شادی ہوگی، میں نہیں کر سکتا تم سے شادی۔ تو اس عورت نے دوسرا قدم اٹھایا، کہتی ہے چلو ایسا کرو شادی نہ کرو، 100 اونٹ بھی لے لو مجھ سے جو تمہارے بدلے میں فدیے میں ذبح ہوئے تھے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، بس مجھے ویسے ہی راضی کر دو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے ابا جان نے کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ہے۔ اور آج کل کا کوئی کچا بندہ تھوڑا تھا جو لچک جاتا ہے، جو ایک جگہ سے نکالا جائے دوسری جگہ پھر جا کے مار کھا کے اسپتال میں پڑا ہو، ہیں
کالے کرتوتوں سے پھر بھی باز نہ آئے. وہ تو سرکار کے ابا جان تھے نا, کیا شان ہے ان کی. سرکار نے فرمایا او مائی صاحبہ تو نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے, یہ جگہ تیرے مطلب کی نہیں. تو جو تو سوچ رہی ہے نا تو وہاں نہیں پہنچی, تو کسی اور کے پاس آ گئی ہے. یہاں تیری بات نہیں چلنے والی, تیری دال نہیں گلنے والی. فرمایا امل حرامو فل مماتو دونہ ہو. فرمایا سن لو, عبداللہ مر جانا گوارا کر لے گا لیکن تمہاری گناہ کی دعوت کے قریب بھی نہیں جائے گا. فرمایا میں مرنا گوارا کر لوں گا لیکن تمہاری اس دعوت کو میں قبول نہیں کروں گا. حضرت عبداللہ نے ٹھکرا دیا. گھر گئے, جا کر حضرت عبد المطلب کو ساری بات سنائی. ابا جی آج مجھ پر ایسے ایسے ایک حملہ ہو گیا تھا تو اللہ نے بچا لیا ہے مجھے, میں نے یہ جواب دیا. آپ سمجھ گئے کہ اب بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا حضرت آمینہ کے ساتھ. تو جب نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک حضرت عبداللہ سے چل کر حضرت آمینہ کے پاس آیا نا, تو اس کے بعد حضرت عبداللہ اسی گلی سے ایک دن دوبارہ گزرے تو وہی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. آپ وہاں سے گزرے تو اس نے دیکھ کر منہ موڑ لیا, رخ ہی موڑ لیا. آپ اس کے پاس چل کر تشریف لے گئے. فرمایا تو وہی نہیں 100 اونٹوں والی؟ کہتی بالکل وہی ہوں. فرمایا پہلے تو مرتی تھی, آج دیکھتی بھی نہیں, خیر تو ہے؟ کہتی عبداللہ میں کوئی گندی تھوڑی ہوں, میں کوئی کسبی تھوڑی ہوں, میں کوئی بد چلن تھوڑی ہوں. عبداللہ بس مجھے تیرے ماتھے میں آخری نبی کا نور چمکتا نظر آ رہا تھا, میں چاہتی تھی 100 اونٹ لگانے پڑیں تو لگ جائیں, عبداللہ سے میری شادی ہو جائے, آخری نبی کی ماں میں بن جاؤں. میں یہ چاہتی تھی. جب تم نے شادی سے انکار کر دیا میں نے کہا چلو جو مرضی ہو جائے, آخری نبی کا نور میرے پاس آنے چاہیے. پھر اس نے کہا وہ خاتون جس کے پاس آخری نبی کا نور گیا وہ کیا جانے کہ اس کی گود میں اللہ تعالیٰ نے کتنی شان والا نور رکھ دیا ہے. وہ آنے والا جو مہمان ہے وہ اللہ کی ساری مخلوق کا, سارے نبیوں کا امام ہے. اللہ کا آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں جس کی وہ امانت دار بن چکی ہیں. تو ایک شاعر نے اس خاتون کا جو جواب ہے جو اس نے اب دوسری ملاقات میں حضرت عبداللہ کو دیا ہے اس کو بیان کیا ہے. تو شاعر کہتا ہے تو مائی نے کہا کہ وہ جس کے نور سے چمکتی تھی یہ تیری پیشانی, تھی میں اسی کی طالب اور تھی میں اسی کی دیوانی, مگر میں رہ گئی محروم, قسمت ہی میری پھوٹی ہے. سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے. سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے. خیر, حضرت اماں جی آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا, ایک مرتبہ سارے محبت سے بولیں ہمارے اماں, ہمارے نبی کی امی جان پہ کروڑوں سلام, حضرت آمنہ پر کروڑوں سلام, ان کی عظمت پر کروڑوں سلام, لاکھوں سلام. ہمارے اعداد و شمار ختم ہو جائیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان پر سلام نازل فرمائے, ان پر رحمت نازل فرمائے. آپ دودھ ڈالتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں برتن اس لائق ہے کہ نہیں کہ دودھ ڈالا جائے. برتن میں کوئی کالس ہو, کوئی میل کچیل ہو, آپ اس کو صاف کرتے ہیں. مکہ کے کچھ لوگ کہتے تھے اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو کسی جاگیردار کو دیتا, کسی پیسے والے کو دیتا. نبوت اگر اللہ نے دینی تھی تو نبی کریم علیہ السلام کو کیوں دی ہے؟ تو اللہ نے پتہ کیا جواب دیا تھا, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا, اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے اپنی رسالت کو کس برتن میں رکھنا ہے.
اللہ خوب جانتا ہے اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ تو ایسی حضرت آمنہ کے اندر اللہ نے نبی پاک کو رکھا ہے، تو اللہ خوب جانتا ہے نبی کا نور کس ذات کے اندر رکھنا ہے۔ حضرت آمنہ کی شان تو سبحان اللہ، علماء لکھتے ہیں جس مچھلی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگائی اور جس مچھلی نے منہ کھولا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ میں لیا اور 40 دن آپ کو دریا کے اندر اٹھائے پھرے رہے، علماء فرماتے ہیں جس مچھلی کو اللہ نے نبی کی خدمت کا موقع دیا وہ مچھلی قیامت والا دن آئے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ نبی مچھلی میں رہے تو وہ جنت میں چلی جائے، اگر نبیوں کا نبی ہو اور حضرت آمنہ میں 9 مہینے رہے تو کیا خیال ہے وہ جنت میں نہ جائیں گی؟ ایک اور حدیث پاک سنیں حضرت آمنہ کی شان، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے حج فرمایا نا، حج سے واپسی پر میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اترا ہوا ہے، پریشان ہیں، پریشانی کے آثار ہیں۔ حضور ایک سائیڈ پر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد سرکار تشریف لائے تو بڑے خوش، بڑے خوش۔ میں نے پوچھا آقا قربان جاؤں، پہلے پریشان تھے اب بڑے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کروں، تو اللہ نے منع فرما دیا۔ پھر میں نے عرض کی یا اللہ مجھے قبر کی زیارت کی اجازت عطا فرما، تو اللہ نے فوراً اجازت عطا فرما دی۔ تو میں جب بخشش کی دعا منع ہوئی تو پریشان ہوا، اور جب قبر کی اجازت عطا ہوئی زیارت کی تو میں بڑا خوش ہوا۔ فرمایا یہ میری غمی اور خوشی کی وجہ ہے۔ لوگ اس حدیث کو پڑھ کر پھسل گئے، کہتے ہیں کیونکہ کافر کے لیے بخشش کی دعا جائز نہیں ہے اس لیے اللہ نے منع کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں بھائی ایسی بات نہ کرو، اللہ نے بخشش کی دعا مانگنے سے منع اس لیے کیا کہ اے پیارے حبیب وہ تو آپ کے امی ابا ہیں، اگر آپ بخشش کی دعا کریں گے تو کوئی کہے گا بولے گا شاید مار پڑ رہی تھی، شاید عذاب ہو رہا تھا، شاید اذیت میں عذاب میں مبتلا تھے اس لیے تو حضور نے دعا مانگے۔ پیارے مصطفیٰ دعا نہ کر وہ تو پہلے ہی بخشے بخشائے ہیں۔ بھائی یہ اچھا مطلب ہی تو لیا جا سکتا ہے نا، اگر وہ کافر تھے تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، فرمایا لا تقم علی قبرہ، فرمایا مصطفیٰ پیارے کسی کافر کی قبر پر نہیں جانا، تو اللہ نے قبر پر جانے کیوں دیا؟ قرآن پڑھے، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کوئی بے ایمان مر جائے نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر پر جانا ہے۔ اللہ نے قبر پہ جانے دیا کہ نہیں؟ زیارت کرنے دی، اگر کافر ہوتے تو زیارت کیوں کرنے دیتا؟ دعا والی بات، ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے بھی بخشے بخشائے تھے اس لیے رب نے فرمایا محبوبہ رہنے دے، کوئی شاید یہ سمجھے کہ شاید عذاب ہو رہا تھا آپ اس لیے دعا کریں، وہ تو پہلے ہی بخشے بخشائیں، ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی۔ توجہ ہے؟ اب آگے بھی تو پڑھو حدیث۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے میرے والدین کو زندہ کیا، فرمایا میں نے پھر ان کو اپنی امت میں داخل کر کے دوبارہ قبر میں دفن کر دیا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ توجہ ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 3، وہاں پر ایک مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب سے سرکار کے والدین کو کیا کہیں اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا۔
تو اس نے شاید فتویٰ دینے میں جلدی کی، اس نے کہہ دیا جی ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے، لیکن ان کے جب فتاویٰ جات چھپنے لگے تو اس مفتی صاحب کے ایک شاگرد ہیں، تو انہوں نے نیچے حاشیہ لکھا ہے، وہ حاشیہ سناؤں آپ کو؟ سبحان اللہ۔ وہ اپنے استاد جی کی بات کا جواب خود دے رہا ہے نیچے، کہتے ہیں الا ترا، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں نظر نہیں آتا، اکرمہ اللہ تعالی، اللہ نے حضور کو عزت عطا فرمائی، بحیاتی ابویہ، حضور کی خاطر اللہ نے حضور کے والدین کو زندہ کیا، وآمن بہ، اور حضور کے والدین دونوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر حضور کی امت میں بھی داخل ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا جی آپ کے استاد جی کی بات ہم نہیں مانتے، شاگرد جی کی بات کو ہم مانتے ہیں، اس پر سلام بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے حضور کے والدین کی شان کو مانا ہے۔ تو بہرحال حضور کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ ہمیں تو قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، جا رہے تھے کتا پیچھے لگ گیا، بھگانے لگے، اوئے تو بھوکے گا، کتے نے کہا یا اللہ زبان عطا فرما، تیرے پیاروں سے کوئی بات کر لوں، اللہ نے زبان عطا فرما دی، تو کتا کہنے لگا جی کتا ہوں، بھونکنے والا ہوں، لیکن نہیں بھونکوں گا تمہیں، تمہاری چوکیداری کروں گا، تمہارا نوکر بن کے رہوں گا، ساتھ لے جاؤ۔ وہ کتا اللہ کے پیاروں سے جڑا تو اس کے کتے کے بیٹھنے کا جو انداز ہے نا، اللہ نے وہ قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کتے کا نام کیا ہے اللہ نے وہ بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ذرا سوچو تسی، کتا ولی کا ادب کرے تو شان یہ مل جائے کہ وہ جنت میں بھی جائے گا، اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی قرآن میں آ جائے، تو جو آمنہ میرے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کی امی جان ہیں، ان کی کیا شان ہوگی یار، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کے والدین کی ہیں۔ اللہ ان کی روحانی توجہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔